وہ مال جتنے مل جائے وہ سب کے سب ان لوگوں کا حصہ ہے جو گئے، اس میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں، وہ سب وہی لوگ لیں گے۔ اسلام نے اس کو اجازت دے کے وہ لے، اور ہمارے پیر اور ہمارے غنیمت جبکہ جب مسلمان جاتے ہیں وہ کفاروں کے مقابلے میں لڑتے ہیں اور ان کے پاس جو مال آ جائے اس کو مال غنیمت ہمارے انفال بولتے، اس میں 5 حصہ خمس، اس کو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5 حصہ خمس بیت المال میں جمع کریں گے اور وہ مال ان لوگوں میں تقسیم کریں گے جو جنگ میں اس غزوے میں شریک ہوں۔ اور یہ صحابہ کرام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں گئے، غریب لوگ تھے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان غزوات کے نتیجے میں اللہ نے اس کو بہت کچھ دی، زمینیں مل گئی، باغات مل گئے، ان کو نقد رقوم مل گئی اور بہت کچھ اللہ کو دے دی۔ اس لیے کہ اسلام کی چوٹی ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ جب بھی جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں، نہیں، بلکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جہاد کے نتیجے میں ظلم کا راستہ روکنا ہے، فساد کا راستہ روکنا ہے۔ جہاد کے نتیجے میں انسان جو ہے ظالم کے راستہ روک، جو قتل کرنے والے ہیں، جو قاتل ہے، اس کے راستہ کو روکیں گے۔ اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب بالکل کوئی صورت اور نہ ہو، لڑائی کے بغیر کوئی اور صورت نہ ہو، پھر ورنہ پہلے یہ ہے کہ جب پیچھے اگر مسلمان جائے تو ان کافروں کو اسلام کی دعوت دے دیں، اسلام بہت بابرکت دی ہے، اسلام کو قبول کرے، اسلام قبول نہیں کرتے پھر جزیہ دے، جزیہ یعنی اپنے مال کا حصہ اسلامی حکومت کے سربراہ سے کہیں گے کہ اتنے مال کا حصہ دے دو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، جزیہ بھی نہیں دیں گے، پھر لڑیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ فارس کی طرف گئے تو انہوں نے ادھر فارس کے جو فوجی سربراہ کے بہت بڑا نام تھا اس کا، اور بدن کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے، رستم نام تھا رستم۔ وہ جب ان کو پیغام دیا اور ان کو یہ کہا کہ اسلام لاؤ، اسلم، اسلام لاؤ، ایک بابرکت دین ہے، اس پر شامل ہو جائے، تو یا اسلام نہیں لاتے تو جزیہ لوٹ گے، فاتو جزیہ تھا یدین وانتم صاغرون، ذلت کے ساتھ جزیہ دو، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو ان سے کہا کہ پھر فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يحبون القتل كما يحب اهل الفارس الخبر، کہا کہ میرے پاس اس طرح قوم ہے کہ موت کو چومتے ہیں، موت سے محبت کرتے ہیں، شہادت فی سبیل اللہ سے قربان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح تم لوگ فارس والوں سے کہا جس تم شراب اور کباب کو پسند کرتے، میرے قوم وہ جہاد فی سبیل اللہ کو، شہادت کو پسند کرتے ہیں۔ جب رستم کے ہاتھ پہ خط پہنچ جاتے ہیں، رستم اپنے فوج کے، رستم کو کوئی معمولیت ملی تھی، اس زمانے کے جو بڑے سلطنت رہتے ہیں اس میں ایک پارس ہے، ایک روم ہے، جس طرح ہمارے دور میں جو شیطانی قوت ہے روس، امریکہ، روس تو ختم ہو گیا، اللہ نے تباہ کیا، امریکہ بھی تباہی کے راستے کو بچا رہی ہے، لیکن اس زمانے کی بڑی قوت تھی روم اور پارس، تو پارس کے سربراہ تھے فوجی جرنیل کے، بہت مضبوط فوج کے سربراہ تھے اور بدن کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھے۔ اس نے جب خط پڑھا تو ہلے، ہاتھ ہل گئے اور خط ہاتھ سے گر گیا، لوگوں نے اس کا مرامت کیا کہ تم عجیب آدمی ہو، ایک مسلمان ہے کہ خط کی کا تم خط سے ڈرتے ہو۔ اس نے کہا کہ ایک مسلمان ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ایسے کریں گے ہمارے ساتھ، یا تو ہم اسلام قبول کریں یا ہم ان کو جزیہ دیں، ورنہ ایسے ماریں گے کہ اب یاد رکھیں۔ اور پھر جب جنگ شروع ہو گیا اور وہی رستم ایک لاغر کمزور مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو، جب قتل ہوا تو یہ جو فارس کے جو فوجی ہے ایسے بعد میں شروع کیے جیسے گردے بھاگتے، ایسے بعد میں شروع کیے اور مسلمان کے پیچھے بھی بھاگ رہے تھے اور ایسے تس نس ہو گئی، اللہ نے اس کو خون سے اتار کر اللہ نے تباہ کیا۔ تو یہ غنیمتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی مسلمان جو لڑتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز غنیمت یہ شہادت ہے، وطوب مقصود مومن، نماز غنیمت تک کی شرط کشائی، غنیمت تو کچھ بھی نہیں ہے، قتل کرنا تو مقصود نہیں ہے، اصل تو اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور یہی اللہ نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، لڑو حتیٰ کہ دین غالب ہو جائے، دین کی غالبی کے لیے۔ اور پھر اس صورت انفال میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا بار بار کہا، کسی اور صورت میں اس طرح نہیں، بار بار کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، ان ایک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا لقيتم فئة فاثبتوا، بار بار فرمایا، اور پھر فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں ہر قسم صلاحیت فراہم کرو، ہر قسم قوت دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس موجود ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یا نبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان جو آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر روز مومن القتال، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر جگہ جگہ یہ فرمائے کہ کامیابی کی جو اصول ہے وہ باہمی قوت اور محبت ہے۔ فرمائے کہ والذین کفروا اور بعضهم اولیاء بعض، کافر ایک دوسرے کے دوست ہے، وہ دیکھو کتنے اختلافات کے باوجود وہ ایک ہے، مسلمان کے مقابلے وہ ایک ہے، ان کی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرمائے کہ الا تفعلوا، اور تم یہ کام نہ کرے، تم کے درمیان دوستی نہ رکھے تو تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، بڑا فساد ہوگا، بڑا مسئلہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کی بات بتائی کہ تم اخوت اور محبت رکھو۔ دیکھو مسلم امت کتنی تقسیم ہے، مسلمان ممالک ایک دوسرے بہت دور ہے، ان کی ہمدردیاں ان کے سب کچھ غیروں کے ساتھ ہے، غیروں کی اشاروں پہ چلنا اور ان کے اشاروں پر پالیسیاں بنانا، یہ سب کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دوستی رکھو اپنے درمیان، اخوت اور محبت رکھو۔ پھر سورۃ توبہ ہے، توبہ کا مطلب ہے کہ وہ جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، انشاءاللہ غیر بھائی اس کو واقعہ سنیں گے، اس نے توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اس کو سورۃ برات بھی بولتے ہیں، بیزاری، کہ اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ و اللہ کے رسول بیزار ہے مشرکین سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف قسم کی ہدایات دی، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا، اس میں خاص کر ایک تو ان لوگوں کے اہل ایمان جو غزوہ تبوک میں مال و دولت کی ضرورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بیٹھے تھے اور فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، دیکھو ہم روم کے مقابلے کے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کے کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، کچھ ہے نہیں۔ تو صحابہ ایک ایک صحابی گھر گئے اور اپنے گھر سے نہیں، اللہ نے کچھ صحابہ کو مال بھی دیا تھا لیکن صرف مال ہی دل میں ڈالنے دے۔ عثمان غنی وہ گئے اور بہت کچھ لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے کو ہاتھ میں ایسے گرل پڑتے تو کہا کہ چہرہ چمک رہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف وہ اتنے بڑے تیرے کو وہ جو سونے اور چاندی سے بھر کے لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں کیا چیز ہے؟ کہا یا اللہ کے رسول، اللہ کے حساب دے دے کیونکہ حساب خرچ کرو، گنتی نہیں کی میں نے، گنا نہیں میں نے، اللہ کے راستے میں لا کے پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکلوں گا، ہمیشہ جب بھی کوئی صدقے کی بات تو ابوبکر زیر لیتے، آج میں زیر لوں گا۔ گھر گیا اور گھر کا سارا سامان جمع کیا اور آدھا سامان گھر میں چھوڑ دیا، آدھا جو ہے لا کے پیش کیا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق آ گیا، ابوبکر صدیق آ گیا اور سب ایک کمبل میں لپٹا ہوا۔ تصور کر کہ گھر کے سارے سامان لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دے دیے۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا جی اللہ و اللہ کے رسول کی رضا چھوڑا، اور کچھ نہیں، گھر خالی چھوڑ کے آ گئے۔ اس میں یہ تو واقعہ تو ایک صحابی تھے ابو عقیل، بالکل کمزور، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیچارہ غریب تھے۔ اس نے جب یہ غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد سن لیا تو نے کہا کہ میں کیا چلوں، وہ گیا پوری رات ایک یہودی کی باغ میں مزدوری کی۔ تصور کریں پوری رات مزدوری کی اور تھوڑا سا اس کو معمولی کھجور مل گئے، اور اس کھجور کو کچھ بچوں کو دیا کھانے کے لیے، کچھ نہیں دیا گھر میں، اور آدھا ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو عقیل کدھر سے لایا؟ کہا اللہ کے نبی رات میں نے مزدوری کی ہے۔ اللہ کے نبی سے اس کھجور کو لے کے وہ سونے اور چاندی کے جو ڈیر تھا اس کو ڈال دی اور کہا یہ سب سے باری۔ منافقین نے اس کی مذاق کیا، جب کوئی زیادہ لاتے تھے کہتے ریاکار ہے، دیکھو جی عثمان غنی کی مذاق اڑایا ہے، عبدالرحمن بن عوف کی مذاق، دیکھو یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں۔ لیکن جو کم لاتے تھے کہتے ہو یہ کھجور سے یہ روح پر کریں گے، کوئی آسان معاملہ ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تسخروا منا فإنا نسخر كما تسخرون۔ اللہ اس طرح جگہ جگہ اللہ نے اس طرح واقعہ ذکر کیا۔ غزوہ حنین کا اللہ نے ذکر کیا۔ حنین واحد غزوہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ، لیکن مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اسی کو مسلمان اپنے کثرت کے اوپر کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تعداد کچھ نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی قوت ہے۔ پھر منافقین کا ذکر اللہ نے کیا کہ منافقین مختلف قسم کے حربی استعمال کرتے تھے۔ پھر منافقین کے جنازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کی جنازوں میں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے اگر 70 بار بھی معافی کر مانگے
ان تستغفروا 70 مرة فلا يغفر الله ولا معاف نہیں کریں گے. تو اور جب نبی کریم سمجھاتے تھے عمر فاروق نے پکڑ لیا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی جنازے میں جا رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو 70 بار معافی کرے گا، معاف نہیں کریں گے، 70 بار استغفار کرے. تو نبی کریم سے فرمایا کہ میں 100 بار کروں گا. اللہ نے مجھے منع نہیں کیا اور چاہتے تھے. آخر میں اللہ نے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. جب منافقین میں سے کوئی مر جائے تو ان کی قبر کو پر کھڑے نہ ہو. پھر اللہ نے فرمایا ليس على الذين ليس على الضعفاء ولا على المرضى، کہ کمزور لوگوں پر ضعیف لوگوں پر کوئی مسئلہ نہیں، وہ نہیں جا سکتے تو نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کا ذکر کیا اور آگے 11 پارے میں ان لوگوں کے جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے اس میں مخلص مسلمان بھی تھے. ان 3 صحابہ جن کا خصوصی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا اور 6 اور صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہیں اپنے آپ ستون کے ساتھ باندھ لیا تو ان کی توفیق اللہ نے تذکرہ کیا. انشاءاللہ اسی سے اوپر پڑھتے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ